اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے ہمارا دروس کا سلسلہ مسئلہ علم غیب کے حوالہ سے چل رہا تھا۔ انتہائی معذرت کہ گزشتہ تقریباً 1.5 ہفتہ وہ مسلسل سفر میں رہا، 1-2 دفعہ بیچ میں کچھ وقت کے لیے آیا بھی اور پھر سفر پہ جانا پڑ گیا، تو اس لیے دروس نہیں ہو سکے۔ 3 درس مسئلہ علم غیب کے حوالہ سے ہو چکے، اور میرا یہی خیال تھا کہ بس 3 درس ہی کافی ہیں، کیونکہ پہلے درس میں قرآن حکیم کی کافی ساری آیات سے اپنا موقف میں واضح کر چکا تھا۔ آیات مبارکہ کے باقاعدہ 3 سلسلے میں نے ذکر کیے تھے، اور ہر سلسلے میں کئی آیات تھیں۔ پہلا سلسلہ میں نے ایسی آیات مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ جن میں اللہ رب العزت کے علاوہ ہر ایک سے علم غیب کی نفی ثابت ہو رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ آیات مبارکہ کا دوسرا سلسلہ میں نے وہ عرض کیا کہ جس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہو رہی تھی۔ آیات مبارکہ کا تیسرا سلسلہ میں نے وہ ذکر کیا جزاک اللہ بسم اللہ، کہ جس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ما ادراکا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کو کیا معلوم۔ آیات مبارکہ کا چوتھا سلسلہ میں نے وہ ذکر کیا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف معاملات پر تنبیہات کی گئی ہیں جن کو عتاب کہا جاتا ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس معاملہ میں اتنی شدید تنبیہ آ جانی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ معاملہ صادر ہی نہ ہوتا، آپ اس میں پہلے ہی احتیاط کرتے۔ اس کے بعد اگلے درس میں
میں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ واقعات کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ خاص طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگ عالم الغیب قرار دیتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ، تو میں نے ان کی اپنی زندگیوں سے واضح کیا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے تیسرے درس میں فریق مخالف قرآن حکیم کی جن آیات مبارکہ سے استدلال کرتا ہے تو ان کے استدلالات کے جوابات بھی دیے۔ میرا خیال تھا کہ بات کو یہاں پر ہی سمیٹ دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد معاملہ آتا ہے احادیث مبارکہ کا۔ تو جس وقت قرآن حکیم کی واضح نصوص موجود ہوں، تو اگر کوئی حدیث بظاہر ان نصوص سے متضاد معلوم ہو بھی رہی ہو، تو قرآن حکیم کی نصوص کے مقابل اور متضاد آنے والی جو ظاہراً روایت ہو تو اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے اور اس سے کوئی عقیدہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا خیال تھا کہ احادیث کے متعلق بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں یہاں سے تیسرے درس کے بعد باہر نکلا تو ہمارے عزیز بھائی احسان اللہ صاحب انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کے حوالہ سے سوال کر دیا، جو کہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ تو پھر مجھے خیال ہوا کہ اگر میں احادیث کے حوالہ سے بالکل بات نہیں کروں گا تو جس طرح یہ ایک بھائی کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہے، کچھ اور احباب کے ذہنوں میں بھی کچھ احادیث مبارکہ کی وجہ سے سوالات آ سکتے ہیں۔ پھر اس میں آگے پھر سلسلہ دو طرف چلا جاتا ہے، ایک یہ کہ احادیث مبارکہ سے میں اپنے دلائل دوں، اور دوسرا یہ کہ احادیث مبارکہ سے فریق مخالف جو استدلال کرتا ہے ان کے جوابات دوں۔ لیکن میں نے ان میں سے یہی خیال کیا کہ پہلی چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن حکیم کی صریح آیات کافی ساری پیش کر دی ہیں تو احادیث مبارکہ ساتھ نہ بھی پیش کی جائیں، موقف اپنا بڑا صراحت سے واضح ہو چکا ہے، اور ان کے متعلق تو کوئی سوال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ کسی کو کوئی ایسی حدیث نظر آئے گی کہ جس میں علم غیب کی نفی ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر کوئی اشکال تو اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے خیال کیا کہ احادیث مبارکہ جو فریق مخالف جن سے استدلال کرتا ہے ان کے متعلق تھوڑی سی بات بہرحال ایک درس میں کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی اشکال کسی کے ذہن میں نہ رہے۔ اس حوالہ سے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک حدیث مبارکہ کا کہ جو صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں خبر دی تخلیق کی ابتدا سے یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، جہنمی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ تو گویا کہ تخلیق کی ابتدا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخلے تک کی ساری باتوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ پھر جس نے اس کو یاد رکھا اس نے اس کو یاد رکھا، جو اس کو بھول گیا وہ اس کو بھول گیا۔ اسی مفہوم کے قریب قریب متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو کوئی چیز نہ چھوڑی اس مقام پر قیامت کے قائم ہونے تک، مگر یہ کہ ہر چیز کا ہی ذکر کر دیا۔ پھر جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے جو بھول گیا تو سو بھول گیا۔
اسی طرح کی ایک اور روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا، درمیان میں سوائے ظہر اور عصر کی نمازوں کی ادائیگی کے اور کوئی کام نہیں کیا، سارا دن خطبہ دیا۔ پھر اس خطبے میں جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ ہمیں خبر دے دی۔ تو جو ہم میں سے اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے تو وہ زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ایک چوتھی روایت اسی مفہوم کے قریب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز عصر کے بعد خطبہ دیا، قیامت قائم ہونے تک کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس ہر چیز کا ہی ذکر کر دیا۔ تو جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا تو سو وہ بھول گیا۔ یہ چاروں احادیث مبارکہ تقریباً ایک ہی مفہوم کے حوالہ سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے اندر سب کچھ بتا دیا۔ پہلی حدیث مبارکہ میں ابتدا کا بھی تذکرہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخلے تک کا، دیگر احادیث مبارکہ میں قیامت تک کا تذکرہ، ابتدا کا تذکرہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی صاحب شعور اس حدیث سے یا ان احادیث مبارکہ سے یہ مراد لے سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں، تخلیق کی ابتدا، چلو تخلیق کی ابتدا اگرچہ انسانیت کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی تو تخلیق ہی ہوئی ہیں، لیکن فی الوقت میں چلو ان کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ تخلیق کی حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سارے حالات زندگی، ایک ایک دن کی جو کوئی رپورٹ تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس خطبہ میں ذکر کی ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جتنے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، ان سب کا باقاعدہ نام لے کے ہر ایک کا باقاعدہ تفصیلی تذکرہ کیا ہو، ایک ایک دن کی ان کی زندگی کی ساری رپورٹیں دی ہوں، پھر آگے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہاں تک کہ میرا بھی نام لیا ہو، میری زندگی کے ایک ایک دن کی ساری تفصیل ذکر کی ہو، آپ میں سے ہر ایک کا نام لیا ہو، ایک ایک دن کی ہر ایک کی ساری زندگی کی تفصیل ذکر کی ہو، پھر انسانوں سے آگے بڑھ کے جانوروں میں سے ہر جانور کا ذکر کیا ہو، فلاں کے پاس فلاں بھینس ہے، اس کی یہ صورتحال ہے، وہ اتنی عمر ہوئی ہے، اور اس کی عمر کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک سارے حالات بیان کر دیے ہوں، پھر دوسرے کے پاس فلاں گائے ہے، اس کے سارے حالات بیان کیے ہوں، پھر اسی طرح پرندوں کے متعلق کہ فلاں چڑیا ہے، اس کے متعلق فلاں کبوتر ہے، اس کے متعلق۔ کیا کوئی بھی باشعور یہ گمان کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن میں یہ سارا کچھ اس طرح تفصیل سے بیان کیا ہو، دنیا کے ہر پتھر کا بیان کیا ہو، ایک ایک ذرے کا الگ الگ بیان کیا ہو، پانی کے ایک ایک قطرے کا بیان کیا ہو، کیڑے مکوڑوں میں سے ہر ایک کا ایک ایک کیڑے مکوڑے کا تذکرہ کیا ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی ذی شعور یہ تو نہیں مان سکتا کہ یہ سارا کچھ بیان کر دیا ہو۔ تو پھر معلوم ہوا کہ جو بیان ہوا ہے وہ کچھ اہم امور بیان ہوئے ہیں، وہ مراد ہے، اور اس سے بعض غیب کی خبریں ثابت ہوئیں، اور بعض غیب کی خبریں جو ہے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبیوں کو دی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یقیناً اللہ رب العزت قادر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا دن آ جائے، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہمت طاقت عطا کر دیں کہ وہ ساری، جس طرح میں نے تفصیلی ذکر کیا، وہ ساری تفصیلات
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا دیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ صحابہ کرام ان کو بھی اللہ اتنی طاقت اور ہمت عطا کر دیں کہ وہ اس ساری چیز کو سنتے رہے ہوں۔ یہ سارا کچھ کرنے پر اللہ تو قادر ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا دن آیا ہوتا تو پھر اس دن کا بھی تو تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث مبارکہ میں ہونا چاہیے تھا نا۔ معراج کی رات کے اندر بڑا کچھ ہوا ہے نا، تو پھر اس کا احادیث کے اندر تذکرہ بھی تو بڑا تفصیل سے آیا ہے نا، قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر آیا ہے۔ تو اگر ایک رات کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا ہے، اس کا اللہ قرآن میں بھی ذکر کرتے ہیں اس رات کا، اور اس رات کا احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑا تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آیا ہوتا تو اس دن کا بھی تو بڑا اہتمام سے قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن کوئی ایسا کبھی کسی عالم سے سنا ہے کہ کوئی ایسا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہو کہ جس دن کو اللہ رب العزت نے اتنی طوالت دے دی ہو کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہو؟ تو ایسا آج تک کسی عالم سے نہیں سنا، وہ اس لیے کہ ایسا ہوا ہی کوئی نہیں، کسی تاریخ میں کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ رات ایک ایسی آئی کہ جس میں بہت کچھ ہوا، اس کا تو تذکرہ احادیث میں موجود ہے، لیکن ایسے دن کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ، یہ ساری کائنات کی ہر چیز کا علم دینے کا واقعہ یہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اہم امور تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک جتنے کوئی اہم امور پیش آنے تھے، ان کا جو ہے وہ ذکر فرما دیا، اور ان کا بھی یہ لازم نہیں کہ ہر ایک واقعے کا تفصیلی ذکر کیا ہو، بلکہ ہر ایک واقعے کا کسی حد تک ذکر کر دینا وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تیسری بات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے فتنے ہیں مجھے ان کا بڑا علم ہے، کیونکہ میں نے ایک ایک فتنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا ہے، لیکن مجھے اس فتنے کے متعلق سوال کرنا جو ہے وہ یاد نہیں رہا، میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ سکا کہ جس میں اہل مدینہ جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ جائیں گے، میں نہیں پوچھ سکا اس فتنے کے متعلق۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر اس فتنے کا بھی تو بتا دیا گیا، تو پھر حضرت حذیفہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے کا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا، اس کا مجھے جواب کوئی نہیں پتا۔ چلیں کہا جا سکتا ہے کہ شاید حضرت حذیفہ وہ وہاں پر موجود نہ ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک اور بات فرما رہے ہیں، اور وہ صرف اپنی موجودگی یا عدم موجودگی والی بات نہیں بتلا رہے، وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کوئی نہیں ساری زندگی میں، وہ سب سے نفی کر رہے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن سود کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود ہے کیا، اس کی کوئی باقاعدہ تعریف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں واضح کی، اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پھر علماء نے سود کی تعریف کی ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کوئی باقاعدہ تفسیر کر دی ہو تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن یہ تفسیر کوئی نہیں کی تھی آپ نے، تو اگر اس دن سارا کچھ بیان کیا تھا تو اس میں پھر سود کی تفسیر بھی ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ واللہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور چیز بھی بتلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کر دیتے نا
تو یہ بات مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ یہ پسند ہوتی، تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کوئی نہیں کی۔ ایک چیز خلافت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان کر دیتے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، پھر کون ہوگا، پھر کون ہوگا، یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر دیتے واضح لفظوں میں۔ دوسرا کلالہ جو ہے، اس کے متعلق جو سورہ نساء کی آخری آیت میں جس کا تذکرہ ہے، تو اس کا نبی اکرم واضح تذکرہ فرما دیتے، اس کی تفسیر کر دیتے۔ اور تیسرا سود کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے۔ یہ تین چیزوں کی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر دیتے تو یہ چیز میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے مجھے زیادہ پسند ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تفسیر کوئی نہیں کی۔ تو اگر اس دن میں سارا کچھ بیان کر دیا تھا تو پھر ان تین چیزوں کی بھی تو تفسیر آ جانی چاہیے تھی نا۔ پھر وہ جو آج تک رولا چل رہا ہے خلافت اور امامت کے حوالہ سے، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے تین خلفاء کو غاصب کہتے ہیں۔ اگر اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا تھا تو پھر خلافت کی ترتیب بھی بیان کر دی ہونی چاہیے تھی نا، تو پھر تو رولا پڑنا ہی کوئی نہیں چاہیے تھا۔ کوئی صحابی تو ذکر کر دیتا نا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی یہ ترتیب ذکر کی تھی تو اسی ترتیب سے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ اگر قیامت تک کی باقی سارے حالات ذکر ہونے ہیں تو پھر خلافت بھی صرف دو چار کی نہیں، قیامت تک کی خلافت اور جو بادشاہ آنے ہیں سب کا تذکرہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور پر خلفائے راشدین کئی مسائل کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے ہیں، کئی معاملات کے اندر خود اجتہاد کرتے رہے ہیں۔ اگر اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ذکر کر دیا ہوا تھا تو پھر کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی معاملہ میں کسی خلیفہ کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی صحابی کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے واضح بات یہ ہے کہ صرف اہم امور جو ہیں ان کا کسی حد تک تذکرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسب سمجھا، کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کا، جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا، جس کے بتانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، وہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اس سے کلی علم غیب ثابت کرنا وہ قطعاً بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم اب ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ جس کے متعلق میرے برادر احسان اللہ صاحب نے خاص طور پر سوال کیا تھا۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر احسان اللہ اتفاقاً جن کا نام مجھے معلوم ہے ان میں دو بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا کوئی تیسرا بھی ہو۔ بہرحال احسان اللہ صاحب وہ ہمارے پیچھے تشریف فرما ہے، تو انہوں نے سوال کیا تھا۔ اچھا جی، وہ سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نماز سے صحابہ کرام کو روکے رکھا، تاخیر سے آئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب باہر تشریف لائے تو جلدی سے پھر آپ نے مختصر سی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو روکا، ان کو بٹھایا اور کہا کہ یہ جو آج تاخیر ہوئی ہے میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو بنایا، نماز پڑھی، اور نماز کے اندر مجھے اونگ آ گئی، پھر میں نیند میں چلا گیا۔ تو میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا بڑی خوبصورت شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یا محمد، اے محمد۔ میں نے کہا کہ لبیک ربی، حاضر ہوں اے میرے رب۔
اللہ نے فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ 3 دفعہ یوں ہی ہوا کہ اللہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے پوچھا مالا اعلیٰ میں کیا جھگڑا چل رہا ہے، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی چھاتیوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے اوپر واضح ہو گئی، وَعَرَفْتُ، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ فَقَالَ، پھر اللہ نے کہا یا محمد، اے محمد، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي، میں نے کہا کہ حاضر ہوئے میرے رب۔ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے پھر وہی سوال کر دیا کہ ملأ الاعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ کفاروں کے متعلق جھگڑا چل رہا ہے۔ پھر آگے تفصیلی حدیث ہے کہ پھر اللہ نے پوچھا کہ اور کیا ہو رہی ہے بات، پھر میں نے وہ بتائی، پھر اور کیا بات ہو رہی ساری۔ یہ اس کے اندر یہ آ گیا کہ تجلی لی کل شیء وعرفت، میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اس سے لوگ علم غیب ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی۔ پہلی جو 4 احادیث مبارکہ کے حوالہ سے میں نے تفصیلاً ذکر کیا کہ کیا اس طرح کا کوئی باشعور وہ محسوس کر سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ نبی اکرم نے بیان کر دیا ہو، تو یہاں پر بھی ایک چیز تو وہی لگ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے امام بہقی رحمہ اللہ، اس نے اس حدیث کی مختلف سندیں ذکر کی، اور مختلف سندیں ذکر کرنے کے بعد خود ترمذی کی روایت جو ہے اس کے اندر جو سند ہے اس کے اندر بھی ضعیف راوی موجود ہے، اور مختلف سندیں ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ قد رویہ من طرقن کلھا ضعاف، یہ حدیث کئی طریقوں سے کئی سندوں سے روایت کی گئی ہے، ساری کی ساری ضعیف سندیں ہیں۔ وفی ثبوت ہی نظر، اور اس حدیث کے ثابت ہونے میں نظر ہے۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ یقینی ثابت یہ کوئی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگی تو حدیث خبر واحد ثابت ہوگی، تو جب نصوص قرآنیہ ہوں ایک طرف اور دوسری طرف حدیث خبر واحد ہو تو پھر اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہوتی قرآن حکیم کی نصوص کے مقابلہ میں۔ اگر وہ خبر واحد صحیح ہو، یہ تو ویسے بھی ضعیف ہے، لیکن اگر خبر واحد صحیح بھی ہو نا تو اس کے اندر بھی تعویل کر کے اس کو قرآن کے مطابق بنایا جائے گا، نہ کہ اس خبر واحد کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیا جائے اور قرآن کی آیتوں میں تعویل شروع کر دی جائے۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیتوں کے مطابق عقیدہ بنایا جائے گا، اس خبر واحد کے اندر اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر تعویل کر کے اس کو قرآن کے مطابق بنا لیا جائے گا۔ تو چلو ایک لمحہ کے لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ صحیح ہے، ایک لمحہ کے لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ صحیح ہے، تو پھر کرنا یہی ہوگا کہ اس کے اندر تعویل کر کے اس کو نصوص قرآنیہ کے مطابق بنانا ہوگا، اور پھر تعویل بھی اگر خود اسی حدیث سے ثابت ہو رہی ہو تو پھر تو تعویل کرنا ہی زیادہ اولا ہو جائے گا نا۔ دیکھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم کوئی نہیں۔ پھر پوچھا کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم کوئی نہیں۔ پھر پوچھا کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ 3 دفعہ اللہ نے پوچھا، میں نے تینوں دفعہ کہ مجھے معلوم کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری کندھے کے درمیان ہاتھ رکھا ہے، جس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے کی چھاتیوں کے درمیان محسوس ہوئی ہے، اور سب کچھ مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ اب سب کچھ ظاہر ہونے کے بعد پھر سوال کیا ہوا؟ سوال پھر اللہ نے یہی کہا کہ اب بتاؤ مالا اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے بتا دیا۔ تو یہاں پر یہ تجلی سے مراد پھر وہی ہے کہ جو مالا اعلیٰ میں اس وقت ہو رہا تھا۔ اس سے تو بس اتنا غیب ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت جو مالا اعلیٰ میں ہو رہا تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کوئی نہیں چل رہا تھا، تو جب اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا تو وہ چیز سامنے آ گئی. بس اتنی چیز ہے. یہاں پر کل سے مراد کائنات کی ہر چیز مراد نہیں ہے، جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ ہر چیز مراد ہے کہ مالا اعلیٰ کے جھگڑے کے متعلق ہر چیز مجھے سامنے آ گئی. کیونکہ کل کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ کائنات کی ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا. اللہ اللہ. اردو کے اندر بھی، پنجابی کے اندر بھی ہم یہ لفظ تو استعمال کر دیتے ہیں سب کچھ. کل کا معنی یہی ہوتا ہے نا، سب کچھ. لیکن ہمیشہ سب کچھ سے مراد پوری کائنات کی ہر چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مہمان آ گئے ہمارے پاس، ہم نے ان کے سامنے کوئی کھانا وغیرہ پیش کیا ہے. اب کھانا وغیرہ پیش کر کے ہم کہہ رہے ہیں، بعد میں پوچھ رہے ہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ موجود ہے. یہ کل شیء کا یہی ترجمہ ہے نا، ہر چیز موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اب کیا کائنات کی ہر چیز وہاں پر موجود ہوتی ہے؟ نہیں، صرف جو اس کو ضرورت ہے بھائی وہ ساری موجود ہے. تو یہاں پر بھی جو موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق سب کچھ جو ہے وہ پتہ چل گیا. مالا اعلیٰ کے اندر جھگڑے کے متعلق سب کچھ پتہ چل گیا. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. بس اتنا سا غیب ثابت ہو رہا ہے. تو یہ غیب جو ہے یہ غیب کی خبر کی اطلاع ہے، اور غیب کی خبروں کی اطلاع تو ہم بھی مانتے ہیں. کلی علم غیب یہاں سے قطعاً ثابت کوئی نہیں ہوتا. اللہ اللہ. اگلی ایک اور روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو. قسم خدا کی جس وقت تک میں اس منبر پر موجود ہوں، جو بھی تم پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں گا. ایک آدمی نے اٹھ کے سوال کیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا میرے والد کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے، جو پوچھو بتاؤں گا. یہ ایک حدیث مبارکہ پیش ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت متفق علیہ، تو اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بڑا واضح طور پر اس حدیث کے متعلق بیان کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناراض ہوتے ہوئے یہ بات کی تھی، کیونکہ لوگوں نے کچھ الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے تھے، بلا وجہ کے سوالات شروع کر دیے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور پھر کہا کہ اچھا اب پھر پوچھو جو بھی پوچھنا ہے. تو یہ تو صرف ایک ناراضگی کا اظہار تھا، اس کا علم غیب سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پوچھو میں بتاتا جاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتاتا جاؤں گا. اس میں علم غیب کی طرف سے ثابت ہو گیا. جو تم پوچھتے جاؤ گے اللہ مجھے بتاتا جائے گا، میں تمہیں بتاتا جاؤں گا. بس اتنی سی بات ہے. اس میں کلی علم غیب والا معاملہ وہ قطعاً بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور روایت جو ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ان کی امت سے ان کی ساری نسل پیش کی گئی، تو ہمارے اوپر یعنی میرے اوپر بھی میری پوری امت پیش کی گئی. اور مجھے بتایا گیا کہ کون کون ایمان لائے گا، کون کون ایمان نہیں لائے گا. یہ سارا کچھ بتایا گیا. منافقین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے تمسخر کیا کہ ہم خود ان کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اندر سے ہم کافر ہیں، بظاہر ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ کوئی نہیں چلا کہ ہم کافر ہیں اندر سے، اور کہہ رہے ہیں کہ میری ساری امت کا مجھے بتا دیا گیا کہ کون کافر ہے کون ایمان والا، تو ہمارا تو پتہ چلا کوئی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین نے جب اپنی محفل میں یہ تمسخر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کہی اور کہا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ وہ ہمارے علم کے متعلق طعن کرتے ہیں. قیامت تک جس چیز کا بھی تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ہم بتائیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو روایت ہے انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے. اس کا راوی سدی کبیر وہ ضعیف راوی ہے، قابل اعتماد نہیں. ایک سدی صغیر ہے وہ تو بہت ہی پرلے درجے کا ہے، وہ تو حدیثیں گڑھنے والا ہے.
لیکن یہ سدی کبیر بھی بہرحال ضعیف راوی ہے، اور سدی کبیر جو ہے یہ براہ راست کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، درمیان کا سارا سلسلہ ہی معلوم کوئی نہیں ہے کہ سدی نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، تو وہ سارا سلسلہ ہی حذف ہے۔ تو جس کے سارے سلسلے کے راوی ہی ہمیں معلوم کوئی نہیں ہے، تو آگے کیا معلوم ہوگا کہ ان میں سے کون راوی سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو بیان کرنے والا خود جھوٹا ہے جس کو کذاب کہا گیا ہے، محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے، اور وہ سیدھی بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، وہ درمیان میں سلسلہ ہی حدیث سند کا کوئی نہیں ذکر کر رہا، تو ایسی روایت پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ کچھ خاص طور پر اہم روایات تھیں کہ جن کے متعلق جو ہے وہ کوئی اشکال ہو سکتا تھا، وہ میں نے ذکر کر دی۔ اس کے علاوہ کچھ روایتیں وہ پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں مستقبل میں کی کوئی نہ کوئی پیشین گوئیاں ذکر ہوئی ہیں، یا کوئی ماضی کے واقعات جو قرآن حکیم کے اندر جن کا ذکر نہیں اور وہ حدیث میں ذکر ہوئے ہیں تو ان کا تذکرہ ہے، تو وہ سارا بھائی وحی کے ذریعے خبریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں تو وہ آپ نے بتلائی ہیں، ان سے کلی علم غیب کوئی نہیں ثابت ہوتا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اس کو الحمدللہ میں نے کسی جہاں تک ضروری تھا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔